Who is the Navvan? Allah. Who is the Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is the Rifat. La ilaha. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان جانے انجانے میں کسی بھی غیر مسلم کو زبردستی اسلام میں داخل کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ نیکی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی کسی غیر کو اسلام میں زبردستی لے کر کے آئے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کیا حق ہے کیا نہ حق ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے مسلمان بنے، جو چاہے ایمان میں آئے، جو چاہے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ ومن شاء فلیکفر، اور اگر تم میں سے کوئی کافر ہی رہنا چاہتا ہے، جا کر کے لنگ کی پوجا کرنا چاہتا ہے تو کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، زبردستی کسی کو مت کرو، اس کے لیے وہی بھگوان، اسی میں اس کو خوش رہنے دو، تم زبردستی اس کو مسلمان مت بناؤ۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو تم میں سے چاہے کفر کرنا کفر کرو، دل کھول کر کے کفر کرو، تمہیں دنیا میں بھی اس کا انجام سمجھ میں آئے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا انجام سمجھ میں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے حرام ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام کی طرف لے کر کے آئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پولیس والی اسٹوری بنا دیتے ہیں اور جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، تمہارے پر یہ کیس کریں گے، یہ کہ اپنا بیان بدل دو۔ تو اس طریقے سے حکومت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ نصیحت ہے کہ اگر اپنے مذہب میں رکھنا چاہتے ہو تو ان کو اپنی تعلیم دو اچھے سے، ان کو بتاؤ آپ کا مذہب کتنا اچھا ہے، ایسے کر کے اپنے مذہب کے اندر رکھو۔ اگر اس کو ایک اللہ کی عبادت سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ چھوڑ کر کے ادھر آنا چاہ رہا ہے تو اپنی بغیرتی مت دکھاؤ، اس کو اسلام کی طرف آنے دو، اس پر پریشر ڈال کر کے، زبردستی اس کے اوپر پتھر ڈال کر کے اس کو مت روکو۔ طاقت ہے، اتنی گٹس ہے تو اپنے مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے تعلیم دے کر کے اس کو رکھ لو اپنے پاس۔ لیکن اگر کوئی ایک اللہ کی طاقت کو سمجھ جا رہا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ خدا کیسے یہ سب ہو سکتے ہیں، یہ بت، یہ مٹی، یہ بتاں، یہ سب کیسے خدا ہو سکتے ہیں، اگر وہ سمجھ جا رہا ہے، اس کی عقل کام کر رہی ہے اور وہ حقیقی معبود کی طرف آ رہا ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ رہا ہے، تو مت روکو اسے، زبردستی مت کرو، ورنہ اس طرح کا کام کرو گے تو اور جتنا اسلام کو دباؤ گے اتنا پھیلے گا۔ اسلام ایک اسپرنگ کے جیسا ہوتا ہے، اسپرنگ جتنا آپ دبائیے گا، جب وہاں سے آپ ہٹیں گے تو اس کی دگنی تگنی رفتار سے وہ اچھلے گا۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، ایسے ہی کوئی اسلام میں تھوڑی نہیں آ جاتا ہے بھائی۔ اور یہ جو قانون بن رہے ہیں نا، یہ لو جہاد، یہ وہ، اس کے پیچھے لو پیار محبت نہیں ہے، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سب کچھ تبدیلی مذہب کا کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تبدیلی مذہب کا کھیل ہے، ریلیجن چینج کرنے کا کھیل ہے پورا، کہ یہ ریلیجن اب چونکہ ہمارے یہاں تو جائز نہیں ہے، جو بے غیرت مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی شادی کر کے رہ رہے ہیں، ان کو چھوڑو، لیکن جو غیرت مند مسلمان ہیں ان کے یہاں تو جائز ہے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر اس طرح کے حالات ہیں، اگر آپ کنورٹڈ مسلم سے شادی کرنا ہی چاہ رہے ہیں، مان لو کوئی مسلمان لڑکی ہے، غیر مسلمان سے مسلمان ہو گئی ہے، اگر آپ کا کوئی، آپ کے معاشرے کا کوئی لڑکا ہے شادی کرنا ہی چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے رولز اور ریگولیشن ہے اس کے مطابق کام کرو۔ اگر آپ کی اسٹیٹ گورنمنٹ نے کچھ رول ریگولیشن بنایا ہے اس کے حساب سے کام، اس کے خلاف مت جاؤ، انشاءاللہ اس میں بھی آپ جیتو گے، ایسا نہیں ہے کہ ہار جاؤ گے، اس میں بھی جیتو گے۔